حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ گھر جانے کی اجازت دیجئے، آپ کے لیے کچھ کھانے کے لیے لانا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر جانے کی اجازت عنایت فرما دی۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ جب گھر پر پہنچے تو جا کر اپنی بیوی سے پوچھا کہ گھر کھانے کے لیے کچھ موجود ہے؟ جواب ملا کہ صرف جو پڑا ہے۔ حکم دیا کہ پیس کر آٹا بنا دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی دن سے بھوکے ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی بیوی جو کو پیس کر آٹا بنا دیتی ہے اور حکم دیا کہ جو بکری کا بچہ کھڑا ہے اس کو ذبح کر کر سالن بنا دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دینے کے لیے گھر سے نکلتے ہیں۔ بیوی کان میں کہتی ہے کہ جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں کہنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خندق میں پہنچے، جا کر کان میں عرض کی یا رسول اللہ آپ کے لیے تھوڑا سا کھانا بنایا ہے، آ کر تناول فرما لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سننا تھا تو فوراً اعلان کر دیا خندق والو جابر نے تمہاری دعوت کی ہے۔ اب حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ وہ پریشان ہو گئے، پریشان اس بات سے ہوئے کہ میرا محبوب آج پھر بھوکا رہ جائے گا، کھانا تھوڑا ہے نا۔ اس لیے صحابی کا ایمان صحابی والا ہوتا ہے تو صحابی کا تقوی بھی صحابی والا ہی ہوگا، تو نبی کا تقوی تو نبی والا ہوتا ہے، یہ تو پھر امام الانبیاء ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ گھر گئے، جا کے بیوی کو بتایا، بیوی کہنے لگی یہ تم نے کیا کیا؟ فرمایا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک میں نہ ہوں کھانا شروع نہ کرنا۔ اس بات میں کوئی حکمت ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1600 صحابہ کرام کو لے کر حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کے گھر پہنچ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک ہانڈیا میں آٹے میں ڈالا اور حکم دیا پکانا شروع کر دو۔ اب 1600 صحابہ کرام نے وہ آٹا اور وہ ہانڈیا کا سالن کھایا، ابھی تک سالن بھی باقی تھا اور آٹا بھی باقی تھا۔